آپ سب عزیزوں کو، بہنوں بھائیوں کو، اور خاص کر تمام باپ جو بیٹھے ہوئے ہیں، والد، ان سب کو آج ہیپی فادرز ڈے سٹی ہارویسٹ چرچ کی طرف سے، میری طرف سے، فیملی کی طرف سے آپ تمام عزیزوں کو باپ کا دن، فادرز کا دن بہت بہت مبارک ہو۔ آپ خوش ہیں؟ ہاللیلویہ۔ کون کون آج خوش ہے؟ ذرا زوردار تالیاں بجائیں یسوع کے جلال کے لیے، زوردار تالیاں بجائیے۔ سب اپنے خداوند یسوع مسیح کو جلال دیں، کیونکہ وہی ہمارا ابدی باپ ہے، نجات دہندہ ہے، خداوندوں کا خدا ہے۔ میرے عزیزو، ہماری زندگی میں بہت سارے ایسے دن آتے ہیں جب ہم دنوں کو سیلیبریٹ کرتے ہیں، اور خاص کر ماں کا دن، مدرز ڈے، باپ کا دن، فادرز ڈے، ٹیچرز ڈے، برتھ ڈے، کرسمس، نیا سال، ایسٹر، ہمیشہ بڑے دنوں کو سیلیبریٹ کرتے ہیں۔ اور آج بھی پوری دنیا میں باپ کی عظمت کو خراج تحسین دینے کا دن ہے۔ ہاللیلویہ۔ سو میرے عزیزو، آئیں ہم چند ہمیں خدا کے کلام کی طرف اپنا دھیان لگائیں۔ خدا کے کلام میں اگر آپ افسیوں کے خط میں دیکھیں، اس کا 6واں باب، تو وہاں بڑی خوبصورت آیات ہمیں ملتی ہیں والدین کی عزت اور احترام کے لیے۔ بائبل مقدس بیان کرتی ہے، آئے فرزندو، خداوند میں اپنے ماں باپ کے فرما بردار ہو، کیونکہ یہ واجب ہے۔ اپنے باپ کی اور ماں کی عزت کر، یہ پہلا حکم ہے جس کے ساتھ وعدہ بھی ہے، تاکہ تیرا بھلا ہو اور تیری عمر زمین پر دراز ہو۔ تیری عمر زمین پر، یہ بہت بڑا وعدہ ہے۔ اور آگے لکھا ہے، آئے اولاد والو، تم اپنے فرزندوں کو غصہ نہ دلاؤ، بلکہ خداوند کی طرف سے تربیت اور نصیحت دے کر ان کی پرورش کرو۔ تربیت دے کر، نصیحت دے کر ان کی پرورش کرو، ان کو غصہ نہ دلاؤ، ان کو چڑھاؤ نہ، بلکہ ان کی تربیت کرو۔ اور والدین کے ساتھ ساتھ فرزندوں کے لیے یہ حکم ہے کہ وہ اپنے ماں باپ کی فرما برداری کریں، اور اپنے باپ کی اور اپنے ماں کی عزت کریں، کیونکہ یہ خدا کی طرف سے دیا گیا ایک اہم وعدہ ہے، حکم ہے۔ اور اس کے ساتھ یہ وعدہ ہے کہ زمین پر تیری عمر کیا ہوگی جی؟ دراز ہوگی۔ اگر آپ لمبی عمر جینا چاہتے ہیں، آپ چاہتے ہیں کہ میں زندگی میں ایک عظیم شخص بنوں اور دنیا میں لمبی عمر جی کر اس دنیا سے رخصت ہوں، تو اپنے والدین کی عزت کریں۔ ہاللیلویہ۔ سو میرے عزیزو، باپ کا اثر جو ہے ایک الہی قوت ہے۔ باپ کے اثر کے اندر، باپ کے الفاظوں کے اندر، باپ کی موجودگی کے اندر یہ الہی قوت موجود ہے۔ اور آج ہم صرف والدین کا دن ہی نہیں منا رہے ہیں، بلکہ خدا کے اس عظیم منصوبے کو بھی ہم سیلیبریٹ کر رہے ہیں جو اس نے باپ کے لیے مقرر کیا ہے۔ سو دنیا جو ہے اکثر باپ کے کردار کو معمولی سمجھتی ہے، لیکن خدا جو ہے باپ کے کردار کو عظیم سمجھتا ہے۔ آپ کو پتا ہے خدا نے سب سے پہلے کس کو بنایا تھا؟ کسے بنایا جی؟ کس کو بنایا؟ خدا نے سب سے پہلے آدم کو بنایا، باپ کو تخلیق کیا، اور آدم یعنی مرد کو بنانے کے بعد خدا نے اس کے لیے ایک بیوی کو بنایا، اس کے لیے شریک حیات کو بنایا، اور اس سے خدا نے ان کے لیے اولاد کی برکت کو پیدا کیا۔ سو آج کا دن نہ صرف ہم والدین کی سیلیبریشن کو کر رہے ہیں، بلکہ یہ اس عظیم خدا کے مشن کو بھی سیلیبریٹ کرتے ہیں، جس میں خدا نے
باپ کو تخلیق کیا اور اس کی عظمت کا اظہار کیا. تو خدا نے باپ کو ایک خاص اختیار بخشا ہے، اثر دیا ہے، ذمہ داری دی ہے جس کی جگہ کوئی اور نہیں لے سکتا. بچے جو ہیں وہ فطری طور پر اپنے باپ کی محبت اور حوصلہ افزائی اور تحفظ اور رہنمائی کی شناخت کے لیے ہمیشہ تلاش کرتے ہیں. باپ جو ہے اس کا اثر جو ہے بچوں کے اندر فطری موجود ہے، اور باپ کی محبت جو ہے بچوں کے اندر بالکل ایسے ہی ہے جیسے ماں کی محبت ہے. سو میرے عزیزو، ہمیں بحیثیت ایک باپ جو ہے اپنی ذمہ داری کو، اپنی رسپانسبلٹی کو اور سمجھنے کی ضرورت ہے. کلام کہتا ہے دیکھو اولاد خدا کی طرف سے میراث ہے اور پیٹ کا پھل اسی کی طرف سے اجر ہے. سو خدا نے باپ کو اگلی نسل کی تربیت اور رہنمائی کی مقدس ذمہ داری دی ہے. آپ کے اوپر ایک بہت بڑی رسپانسبلٹی ہے. جب باپ اپنی ذمہ داری سے غافل ہوتا ہے، باپ جب اپنی ذمہ داری کو چھوڑ دیتا ہے تو پھر اولاد کا کوئی پرسان حال نہیں ہوتا، اولاد کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا، وہ یتیموں کی مانند بن جاتی ہے. سو میرے عزیزو، خدا نے اگر آپ کو اولاد دی اور اولاد خدا کی طرف سے میراث ہے تو پھر آپ کی یہ ذمہ داری ہے کہ آپ اس اولاد کو خدا کی طرف سے نعمت سمجھتے ہوئے آپ اس کی رسپانسبلٹی لیں، اس کی رسپانسبلٹی لیں. سو باپ جو ہے اس کے الفاظوں کے اندر بڑی قوت پائی جاتی ہے. آپ دیکھیں ماں گھر کے اندر جیسے بھی الفاظ بولے، لیکن جب باپ کوئی لفظ بولتا ہے تو اس کا اثر جو ہے بچوں کے اوپر مختلف ہوتا ہے. اس کا اثر جو ہے گھرانے کے اندر مختلف ہے. سو باپ کے الفاظوں میں زندگی اور موت کی قدرت بھی پائی جاتی ہے. کلام میں لکھا ہے مثال 18:21 میں، موت اور زندگی زبان کے قابو میں ہیں اور جو اسے دوست رکھتے ہیں اس کا پھل کھاتے ہیں. سو ایسے ہی باپ کے الفاظ جو ہیں یہ زندگی فراہم کرتے ہیں بچوں کو، اور باپ کے الفاظ ہی موت بھی کا سبب بھی بنتے ہیں. باپ کے الفاظ جو ہیں یہ بڑے معنی خیز ہیں. باپ کے الفاظ جو ہیں ان کے اندر بڑی قدرت پائی جاتی ہے. باپ کے الفاظ جو ہیں وہ بچوں کے لیے نصیحت کا سبب بنتے ہیں اور تعلیم کا سبب بنتے ہیں، رہنمائی کا سبب بنتے ہیں، ان کی روحانی اور جسمانی ترقی کا سبب بنتے ہیں. سو بچے اپنے باپ کے الفاظ کبھی نہیں بھولتے ہیں. بہت سے لوگ جوانی یا بڑھاپے میں اپنے والد کو یاد کرتے ہیں اور ہمیشہ وہ یاد کرتے ہیں میرے باپ نے مجھے یہ کہا تھا، میرے باپ کے یہ الفاظ تھے. چاہے وہ تعریف کے الفاظ ہوں یا چاہے وہ تنقید کے یا وہ جھڑکی کے الفاظ ہوں یا پھر جیسے بھی کوئی الفاظ ہوں، ہم اپنے باپ کے الفاظوں کو یاد رکھتے ہیں. ایسے ہی ہے کہ نہیں؟ بتائیں ایسا ہے؟ باپ کے الفاظوں میں بڑی پاور ہے اور خدا نے باپ کو یہ قوت دی ہے کہ وہ اپنے الفاظ سے بچوں کی زندگی سنوار سکتا ہے. اس لیے اپنے الفاظوں کو استعمال کرنا شروع کریں. باپ جو ہے بچے کی زندگی سنوار سکتا ہے اور بگاڑ بھی سکتا ہے. اگر باپ بچوں کو تربیت نہ دے، نصیحت نہ دے، ان کی رہنمائی نہ کرے، ان کے ساتھ کھڑا ہونے والا نہ ہو، ان کا مددگار نہ ہو، تو پھر بچوں کی کوئی رہنمائی نہیں کر سکتا. ماں کا رول گھر میں مختلف انداز سے ہے، اس کی ڈیفرنٹ رسپانسبلٹی ہے.
ماں باپ کا رول ادا نہیں کر سکتی اور باپ ماں کا رول ادا نہیں کر سکتے. دونوں کی رسپانسبلٹی اور ذمہ داریاں مختلف ہیں میرے عزیزو. باپ کی ذمہ داری بہت ہی اہم ذمہ داری ہے، اور خدا نے باپ کو یہ قوت دی ہے کہ وہ اپنے الفاظ سے بچوں کی زندگی کو سنوار سکتا ہے. سخت الفاظ جب آپ بولتے ہیں تو سمجھ لیں کہ بچوں کی زندگیوں کے اوپر آپ تلوار چلاتے ہیں. ذلیل کرنے والے الفاظ، متکبرانہ الفاظ، ایسے الفاظ بچوں کو جو ہے وہ برباد کرتے ہیں. اکثر اوقات میں نے دیکھا ہے باپ کے الفاظوں میں سختی ہے، باپ کے الفاظوں میں ہمیشہ تنقید ہے، ہمیشہ غصہ ہے، چڑچڑاپن ہے، سخت الفاظ ہے اور گالی گلوچ ہے. باپ کے الفاظ جو ہیں وہ نفرت انگیز ہوتے ہیں بچوں کے لیے، اور بچے باپ سے دور بھاگنا شروع ہو جاتے ہیں. کیوں بچے باپ کے پاس بیٹھنا پسند نہیں کرتے؟ کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ باپ ہر وقت بچوں کو تنقید کا نشانہ بناتا ہے. ہر وقت بچوں کے ساتھ ایسے الفاظ جو غصہ دلاتے ہیں، سخت الفاظ ہیں، ذلیل کرنے والے الفاظ ہیں، وہ گویا اس طرح سے ہیں جیسے آپ تلوار چلاتے ہیں بچوں کے اوپر، اور وہ دل پر وار کرتے ہیں اور جدائی پیدا ہوتی ہے. بچوں میں آپ کے لیے جدائی پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہے. ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ باپ کو اپنے بچوں کے لیے خوبصورت الفاظ استعمال کرنے ہیں. بیٹا آپ کی کاموں پر مجھے فخر ہے. بیٹے کے لیے بھی شاباش بیٹا، دیٹس ونڈرفل، خدا تمہاری زندگی میں بڑا کام کر رہا ہے، خدا تمہیں پیار کرتا ہے. یہ الفاظ میرے عزیزو ہمیں حوصلہ افزائی دیتے ہیں، اعتماد فراہم کر دیتے ہیں. بچے اپنے والد کی منظوری چاہتے ہیں. ہمیشہ بچے اپنے باپ کی طرف دیکھتے ہیں، میرا باپ کیا اس بات سے خوش ہے، کیا اس بات سے وہ خوش ہوگا. باپ کے الفاظ بچوں کی شناخت بن جاتے ہیں اور وہ ہمیشہ یاد رکھتے ہیں. تنقید سے زیادہ حوصلہ افزائی والے الفاظ جو ہیں وہ استعمال کیا کریں. ہاللیلویہ، ہاللیلویہ. اپنی زبان کو برکت کا وسیلہ بنائیں، نفرت کا وسیلہ نہ بنائیں، جدائی کا وسیلہ نہ بنائیں. جب باپ نفرت کے الفاظ بولتا ہے تو اس سے آپ کی اولاد آپ سے محبت نہیں کرتی ہے، دوری پیدا ہوتی ہے، جدائی پیدا ہوتی ہے، اور آپ کے اندر باپ کی محبت ختم ہونا شروع ہو جاتی. بچے جو ہیں وہ آپ سے دور ہونا شروع ہو جاتے ہیں. میرے عزیزو، آپ نے اس ہفتے کیا کرنا ہے؟ آپ نے اپنے الفاظوں کو تبدیل کرنا ہے. اگر آپ بچوں کے ساتھ ہمیشہ تلخی کے ساتھ بولتے ہیں، آپ سوچتے ہیں شاید یہ میرا طریقہ کار یہ ہے، میں ڈسپلن استعمال کرتا ہوں، یا میں اس طرح سے بولوں گا تو میرا بیٹا یا میری بیٹی جو ہے وہ میری عزت اور احترام کریں گے، مجھ سے پیار کریں گے. شاید آپ سوچتے ہیں کہ ایسے الفاظ جو ہیں آپ کے بچے جو ہیں اس سے متاثر ہوں گے اور آپ کی عزت زیادہ کرنا شروع ہوں گے. وہ سوچیں گے کہ ہمارا باپ بہت سخت ہے. میرے عزیزو، اس سے آپ اپنے بچوں کے اندر جو ہے آپ اپنی محبت کو کھو رہے ہیں. ہمیں محبت کرنی ہے، ہمیں محبت کے الفاظ استعمال کرنے ہیں، ہمیں بچوں کے لیے انکریجنگ ورڈ یوز کرنے ہیں. خدا کے پاس آپ کو سکھانے کے لیے، تربیت دینے کے لیے بہت کچھ موجود ہے، اور آپ کے الفاظ دعا کے الفاظ ہونے چاہیے، تربیت کے، اصلاح کاری کے، مایوسی کے الفاظ نہیں. نمبر 2 ہم دیکھتے ہیں باپ جو ہے وہ رہنما ہے. وہ گھر کے اندر ڈکٹیٹر نہیں ہے، بلکہ وہ
रहनुमाई करता हुआ नजर आता है। कलाम क्या कहता है? दूसरा तीमुथियुस दूसरा बाब 24वीं आयत में लिखा है, और मुनासिब नहीं कि खुदा का बंदा झगड़ा करे, बल्कि सबके साथ नरमी करे और तालीम देने के लायक और बुर्दबाद हो। सो मेरे अजीजो, एक बाप घर के अंदर रहनुमा है, एक बाप घर के अंदर लीडर है, और जो मां है वो भी बाप को एक लीडर तस्वर करे। एक मां जो है एक बाप को लीडर मानकर उसकी रहनुमाई में चलना शुरू करे। आज हमारा अलमिया यह है कि हम आपस में मियां बीवी अपने इख्तियार की जंग लड़ रहे होते हैं, और हमें यह होता है कि कौन बड़ा होगा, क्या मां की बच्चे ज्यादा सुनेंगे या बाप की बात ज्यादा सुनेंगे। आज हमारे झगड़े खत्म नहीं होते, घरों के अंदर मां और बाप आपस में ही झगड़ते रहते हैं कि कौन किसकी बात सुनना पसंद करता है। सो मेरे अजीजों, हमें क़ियादत को गलत नहीं समझना। क़ियादत का मतलब यह नहीं है कि आप हर वक्त हुक्म चलाते रहे। क़ियादत का मतलब यह नहीं है कि आपका खौफ बच्चों के ऊपर तारी हो जाए। क़ियादत का मतलब यह नहीं है कि लोग आपसे डरना शुरू हो जाएं। मेरे अजीजों, क़ियादत का मतलब है आप खिदमत करने वाले बन जाएं। हालेलुया। खुदावंद यीशु मसीह, हम उनको अपना खुदावंद कहते हैं। उन्हें सिर्फ खुदावंद बल्कि वो खुदावंदों के खुदा भी हैं। वो बहैसियत इंसान बनकर मेरे और आपके लिए एक नमूना बने, और नमूना बनकर उन्होंने हमें सिखाया कि क़ियादत होती क्या है। कलाम क्या कहता है? खुदावंद यीशु मसीह के बारे में हमें मिलता है कि वो खिदमत लेने नहीं बल्कि खिदमत करने के लिए आया। और खुदावंद यीशु मसीह अपने शागिर्दों के पांव धो रहे हैं। खुदावंद यीशु मसीह अपने लोगों की खिदमत कर रहे हैं। और आज बाप जो है जब घर जाता है तो वो अपने बच्चों, अपनी बीवी, अपने खानदान से सिर्फ ये तवक्को रखता है कि अब मैं घर पे आ गया हूं, फौरन से मेरी खिदमत शुरू कर दी जाए, खिदमत गुजारी का काम शुरू कर दिया जाए, क्योंकि बाप घर में आ गया है। सब नौकर बन गए हैं, बादशाह सलामत घर में आ गए हैं। व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट? बाप एक अच्छी वैल्यू रखता है, नो डाउट कि वो काम करके आया है, रोजगार कमा रहा है, उसकी खिदमत करनी जायज भी है, जरूरी भी है। लेकिन जब आप हर वक्त एक ऐसा रवैया इख्तियार कर लेते हैं कि बाप सिर्फ जब घर जाए तो वो एक डिक्टेटर बन जाए, एक आमर बन जाए, वो एक हाकिम बन जाए, और वो ये बन जाए कि बस जब वो घर पहुंचा है तो ओदी गल जिन्हें नहीं सुनी ओदी पिटाई हो जा रही है। आज उसकी पिटाई हो जानी है। मेरे अजीजों, मसीही क़ियादत जो है वो खिदमत के ऊपर मबनी है। बाप को नरमी और मोहब्बत से रहनुमाई करने की जरूरत है। इख्तियार बगैर मोहब्बत के जुल्म बन जाता है, और आजिज़ी हकीकी क़ियादत की बुनियाद है। हमेशा याद रखें, एक बाप जब तक वो आजिज़ नहीं है, जब वो हलीम नहीं है, अपने बच्चों के साथ वो वफादार नहीं है, वो अपने बच्चों की खिदमत गुजारी का काम नहीं करता, अपनी बीवी के साथ खड़ा नहीं होता, वो एक अच्छा बाप नहीं है। सो मसीही क़ियादत जो है वो खिदमत के ऊपर मबनी है। बाप को नरमी और मोहब्बत से रहनुमाई करनी है। सो आप देखें, क्या ऐसा तो नहीं कर रहे? क्या मेरे बच्चे मुझसे खौफजदा रहते हैं, डरते रहते हैं? क्या वो मेरा एहतराम सिर्फ इसलिए करते हैं कि मैं उनको डराता हूं?
ان کو مارتا ہوں اور وہ مجھ سے خوف زدہ ہو جاتے ہیں اور اس خوف کے مارے وہ میرا کام کرتے ہیں، وہ میری عزت کرتے ہیں۔ جب آپ کا خوف ان پر نہیں رہے گا تو وہ آپ کی عزت نہیں کریں گے۔ کیا وہ اپنے مسائل آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں؟ کیا آپ کے بچے آپ کے ساتھ بات کرتے ہیں؟ کیا آپ پہلے ان کی بات کو سنتے ہیں پھر آپ بولتے ہیں؟ میرے عزیزو، یہ بڑا ضروری ہے۔ ایک باپ جو ہے اس کا رول گھرانے کے اندر ایک خادم کا سا ہے۔ ایک باپ کا رول ایک گھرانے کے اندر ایک لیڈر کا ہے، قیادت اس کے پاس ہے، اختیار اس کے پاس ہے، لیکن اس اختیار کا آپ نے ناجائز فائدہ نہیں اٹھانا۔ And now number 3، باپ کو ہر وقت اپنے بچوں کے لیے موجود رہنے کی ضرورت ہے، اس کو شامل ہونا ہے ہر کام میں۔ میں نے دیکھا ہے ان گھرانوں میں جہاں باپ بہت مصروف ہے، کاموں میں بزی ہے اور اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اس کے بچے کیا کر رہے ہیں، اس کو پتہ ہی نہیں ہے وہ بچے کہاں پہ جاتے ہیں، کہاں سے آتے ہیں، کون ان کے دوست ہیں، کیا وہ اسٹڈی کر رہے ہیں، کون سی ان کی مصروفیات ہیں، کچھ بھی پتہ نہیں ہوتا۔ ایک باپ جو ہے جب تک وہ اپنے بچوں کے اندر انوالو نہیں ہوتا ہے، اپنے بچوں کے ساتھ اس کا کوئی میل ملاپ نہیں ہوتا، وہ ان کے کاموں میں شامل نہیں ہوتا ہے، تو وہ تربیت دینے والا باپ نہیں ہے، وہ نصیحت دینے والا باپ نہیں ہے، وہ رول ماڈل نہیں ہے، وہ ایک رہنما باپ نہیں ہے۔ سو ایک اچھا باپ جو ہے، ہم نے آج ابھی سیکھا افسیوں 6:4 میں، آئے اولاد والو اپنے فرزندوں کو غصہ نہ دلاؤ بلکہ خداوند کی طرف سے تربیت دے کر، خداوند کی طرف سے تربیت دے کر اور نصیحت دے کر ان کی پرورش کرو۔ آپ نے تربیت دینی ہی دینی ہے، یہ آپ کا کام ہے۔ تربیت دینے سے باز نہ آئے، چاہے آپ جتنے بھی بیزار کیوں نہ ہو، جتنے بھی آپ تھکے ہوئے کیوں نہ ہو، جتنے بھی آپ مایوس کیوں نہ ہو، آپ اپنے بچوں پر ضرور ان کے کاموں میں شامل ہوں، ان کے کاموں کے ساتھ منسلک رہیں اور اپنے فرزندوں کو نصیحت ضرور دیا کریں، بیٹا ایسے کرنا ہے، ایسے کرنا ہے، یہ کام درست ہے، یہ کام غلط ہے، تربیت بھی کرنی ہے، ایسے چلنا ہے، ایسے چلنا ہے، درست طریقہ استعمال کرنا ہے، کیونکہ آپ کے نقش قدم پر آپ کے بچے چل رہے ہیں۔ سو آج کے دور میں بڑا مسئلہ جو ہے جذباتی طور پر باپ کا غیر حاضر ہونا ہے، وہ گھرانے میں بالکل ایبسنٹ ہے۔ سارا دن بیوی کام کر رہی ہے، بیوی کو پتہ ہے بچوں کی کیا ضروریات ہیں، بچے بھی ماں کے ساتھ زیادہ اٹیچ ہیں، ماں کے ساتھ ساری وہ گفتگو کرتے ہیں، سارے دل کا حال ماں جانتی ہے بچوں کا، پیو نو پتہ ہی نہیں کچھ ہوتا، پیو دا کوئی انٹرسٹ نہیں۔ باپ جو ہے وہ صرف فوکس کر رہا ہے میرا بزنس، میرا کام، میرا کاروبار، میرے دوست، میرے یار، میرا کام باہر، اس کا دھیان ہی باہر ہے، گھر میں اس کا دھیان ہی نہیں ہے۔ اور یہ ہمارے گھروں کا مسئلہ بن چکا ہے، اور اس کی وجہ سے آج بہت سارے بچے جو ہیں وہ آوارہ ہیں، شراب نوشی میں ہیں، نشے میں ہیں، بدکاری میں ہیں، ان پڑھ ہیں، اور وہ تمام کے تمام بچے ویسٹ ہو چکے ہیں۔ قابل بچے تھے، وہ پڑھ سکتے تھے، تعلیم حاصل کر سکتے تھے،
کاروبار کر سکتے تھے, ہنر حاصل کر سکتے تھے, بہت کچھ کر سکتے تھے, لیکن جب وہ چھوٹے تھے ان کے اوپر باپ نے توجہ نہیں دی ہے. باپ نے فوکس ہی نہیں کیا کہ میرے بچے جو ہیں اگر وہ آج ویسٹ کریں گے اپنا وقت, کل کو جب یہ بڑے ہوں گے تو کیا کریں گے, کل کو جب بڑے ہوں گے تو یہ زمانے کی ٹھوکریں کھائیں گے, یہ در در ٹھوکروں کا سبب بنیں گے, اور کاروبار نہ ہو, کام نہ ہو, روزگار نہ ہو, پیسہ نہ ہو, آگے خاندان کیسے چلائیں گے, کس طرح سے کام چلے گا, کیونکہ باپ ان چیزوں کے اوپر فوکس ہی نہیں کر رہا, باپ فیوچر کو نہیں دیکھ رہا. بہت سارے باپ جو ہیں وہ اپنی مالی ضروریات کو تو پورا کرنے کی ذمہ داری اٹھا کر بیٹھے ہوئے ہیں. میری ذمہ داری صرف یہ ہے کہ میں پیسہ لے کر آ رہا ہوں گھر میں, باقی ساری ذمہ داری ماں دی ہے. بچوں کو تعلیم دلوانا, بچوں کے کام کرنا, بچوں کے ساتھ جو بھی کرنا ہے ماں نے کرنا ہے. یہی وجہ ہے کہ آج باپ جو ہے گھر کے اندر صرف ایک خلائی مخلوق بن گیا ہے. ایسا ہے کہ نہیں, خلائی مخلوق. انہیں صبح 6 بجے ٹر جانا, رات 12 بجے آنا, تو کدی کدی بچے نے پیو دا منہ ویکھنا ہے. سنڈے دے سنڈے آج پاپا گھر ہے, تو جس دن سنڈے ہو رہا ہے اس دن پاپا نے پورا دن سو کے ہی گزار دینا ہے. اپنے بچوں کی زندگی میں وہ موجود ہی نہیں ہے. بچوں کو صرف روٹی دینا ہی کافی نہیں ہے, انہیں باپ کی موجودگی چاہیے, ان کو باپ کی پریزنس چاہیے. وہ باپ سے سوال کرنا چاہتے ہیں, وہ اپنے بہت سارے مسائل شیئر کرنا چاہتے ہیں. باپ ان کے کاموں میں جب وہ شامل نہیں ہوگا تو ان کی زندگی میں کوئی اثر نہیں ہوگا. باپ کے کہے ہوئے 2 الفاظ جو ہیں وہ بھی بچوں کی زندگی پر کام کر جاتے ہیں. میرے عزیزو, پیسے سے ہم کھلونے تو خرید سکتے ہیں, لیکن باپ کی موجودگی جو ہے وہ کردار کو بناتی ہے. کیا بناتی ہے؟ کردار کو بناتی ہے. باپ کی موجودگی بچوں کی کردار سازی کرتی ہے. بچوں کی نشو و نما میں باپ کا رول 75% ہے. بچے باپ کے وقت کو محتاج ہیں. میرے عزیزو, روحانی تربیت باپ کی ذمہ داری ہے. اگر باپ بچوں کو چرچ نہ لے کر جائے تو بچے کبھی چرچ جانے والے نہیں ہوں گے. ایک سٹڈی کے تحت ہم دیکھتے ہیں, ایک سٹڈی یہ کی گئی کہ اگر ماں بچے کو لیڈ کر کے چرچ جائے تو تقریباً 11% جو بچے ہیں وہ چرچ جائیں گے. لیکن اگر باپ بچوں کو لیڈ کرے اور چرچ لے کر جائے تو تقریباً 80% خاندانوں میں ایسے بچے ہوں گے جو چرچ جانے والے ہوں گے. کین یو بلیو اٹ کہ والد کا رول کتنا زیادہ ہے. والدین کی ذمہ داری صرف ماں پر نہیں ڈالی جا سکتی. بچوں کو آپ کی جیب سے زیادہ آپ کے دل کی ضرورت ہے. میرے عزیزو, ہمیں کیا کرنا ہے؟ والد کو کیا کرنا ہے؟ والد کو سونا نہیں ہے, صرف والد کو جاگنا ہے. کبھی کبھی میں بہت تھک جاتا ہوں, اور جب میں تھک جاتا ہوں تو میں اپنے بیڈ کے اوپر دعا کرنا شروع ہو جاتا ہوں. میں اپنے بچوں کے لیے دعا کرتا ہوں, اپنے لیے دعا کرتا ہوں, چرچ کے لیے دعا کرتا ہوں, کلیسیا کے تمام لوگوں کے لیے دعا کرتا ہوں, کلیسیا کی فیملیز کو نام بنام میں یاد کر کے ان کے لیے دعا کرتا ہوں. اور میں تھک بھی جاتا ہوں, لیکن اس کے باوجود میری یہ رسپانسبلٹی میں شامل ہے کہ میں ہر روز دعا کروں. اور جب بھی میں دعا نہیں کرتا تو خدا کا پاک روح مجھے جھنجھوڑتا ہے, آج تو نے دعا نہیں کی ہے.
اور اگر میں سو بھی جاؤں اچانک سے مجھے اگر میری جاگ کھلتی ہے تو میں اسی وقت اٹھ کے دعا شروع کر دیتا ہوں، کیونکہ میں سوچتا ہوں کہ آج میں نے دعا کو مس کیا. اگر میں دعا نہیں کروں گا میرے بچے کیسے آگے بڑھیں گے؟ سو بچوں کے ساتھ دعا کرنا شروع کریں، خدا کا کلام پڑھنا شروع کریں، ان سے دل کی بات کرنا شروع کریں اور مل کر چرچ جانا شروع کریں. ہالیلویہ. کون کون ایسا کرنا شروع کرے گا؟ ہالیلویہ. میرے عزیزو، جب آپ خاص کر باپ یہ کام کرنا شروع کر دیں گے، بلیو کریں آپ کہ بچے برکت پائیں گے اور ترقی کریں گے. سو نمبر 4، محبت بھرا نظم و ضبط باپ کی ذمہ داری ہے. آپ کا کام ہے آپ کے بچے جو ہیں وہ ڈسپلنڈ ہو. آپ کے بچوں کا ڈسپلن لوگ اس کی تعریف کریں، گھرانے اس کی تعریف کریں، چرچ میں اٹھنا بیٹھنا ان کو آتا ہو، فیملیز میں اٹھنا بیٹھنا ان کو آتا ہو، بات کرنے کا انداز ان کو آتا ہو. تعلیم کی ذمہ داری باپ کی ذمہ داری ہے. میرے عزیزو، محبت سے آپ نے اپنے بچوں کو ڈسپلن کرنا ہے، محبت کے ساتھ اپنے بچوں کی رہنمائی کرنی ہے، محبت کے ساتھ آپ نے بچوں کو کی نظم و ضبط کرنی ہے. ہالیلویہ. کلام کیا کہتا ہے عبرانیوں 12:6 میں؟ کیونکہ جس سے خدا محبت رکھتا ہے اسے تنبیہ بھی کرتا ہے، جس کو بیٹا بنا لیتا ہے اس کے کوڑے بھی لگاتا ہے. سو میرے عزیزو، کئی دفعہ ہمیں اپنے بچوں کو ڈسپلن کرنے کے لیے سختی استعمال کرنی پڑتی ہے، اور وہ سختی کام بھی آتی ہے. اگر ہم سختی نہ استعمال کریں تو ہمارے بچے کبھی بھی ڈسپلن نہیں ہوں گے. اور خاص کر ہماری مسیحی قوم کے بچے تو بہت ہی زیادہ لاڈلے ہیں. ہم لاڈلی قوم ہیں، ایسے ہے کہ نہیں؟ اسی لاڈلی قوم. تو جب ہم لاڈلے ہیں تو پھر ہمارے کام بھی لاڈلوں والے ہیں. یہ انوکھا لاڈلا ہے، ہم انوکھے ہیں. ہمیں محبت سے اپنے بچوں کو جو ہے ڈسپلن کرنا ہے. سو کیا کرنا ہے؟ جس طرح خدا جو آسمانی باپ ہے ہماری تربیت کرتا ہے، ویسے ہی ہمیں بحیثیت ایک باپ ہوتے ہوئے اپنے بچوں کی اصلاح کرنی ہے، ان کی رہنمائی کرنی ہے، ان کے لیے دعا کرنی ہے. کئی دفعہ ہم اپنا وقت ضائع کر دیتے ہیں. جب ہمیں تربیت کرنے کی ضرورت تھی ہم نے نہیں کی. اب جب بچے بڑے ہو جاتے ہیں، وہ اس ایج کے اوپر آ گئے ہیں جب ان کو تربیت کی ضرورت محسوس نہیں ہوتی، تب ہم کہتے ہیں بھائی صاحب دعا کریں، میرا منڈا میری گل سنتا ہی نہیں. کیوں نہیں سنتا؟ کیونکہ جدوں وہ سنتا سی تسی انہوں سنایا ہی کچھ نہیں. جدوں وقت سی تانوں سنان دا تب آپ نے کچھ بھی نہیں سنایا اس کو. جب اس نے دنیا کی چیزیں سیکھ لی ہیں تب آپ کے پاس یہ موقع نہیں رہا کہ اب آپ بچوں کو مزید نصیحت کر سکیں. اب آپ اس کے لیے دعا کرنا شروع کریں. سو ہمیں اپنے آسمانی باپ کو فالو کرنا ہے. خدا جو ہے وہ تنبیہ بھی کرتا ہے، بیٹا بناتا ہے تو وہ کوڑے بھی لگاتا ہے. وہ صرف محبت کا خدا ہی نہیں ہے، وہ آپ کے اوپر ڈسپلن کرنے کے لیے اپنے تمام طرح ہتھیار استعمال کرتا ہے. آزمائشیں بھی ہیں، دکھ بھی ہیں، مصیبتیں بھی ہیں، طوفان بھی ہیں، آندھیاں بھی ہیں، یہ سب کچھ خدا یوز کر رہا ہے تاکہ آپ ڈسپلن ہو. سو میرے عزیزو، اگر ایک مالی درخت کی تراش خراش نہ کرے تو کیسے وہ خوبصورت ہو سکتا ہے؟ وہ درخت کو نقصان نہیں پہنچاتا بلکہ وہ اس درخت کو بہتر بنانے کے لیے اس کو تراشتا ہے، اس کو صاف کرتا ہے، اس کو خوبصورت بناتا ہے، اس کے چاروں طرف گوڈی کرتا ہے، پانی دیتا ہے، کھاد دیتا ہے اور تمام جھاڑ پھور اس سے نکال دیتا ہے.
ہمیں کیا کرنا ہے؟ نظم و ضبط محبت کا اظہار ہے میرے عزیزو. حدود بچوں کا تحفظ دیتی ہے. لمٹس بنائیں بچوں کے لیے. بچوں کو بتائیں بھائی یہ آپ کی لمٹ ہے, اس سے آگے آپ نے نہیں جانا. آپ نے اپنی لمٹ کے اندر رہنا ہے. آپ کا ریلیجن جو آپ کو بتاتا ہے, آپ کا مذہب آپ کو کیا بتا رہا ہے, آپ کی تعلیم آپ کو کیا بتا رہی ہے, آپ کا چرچ آپ کو کیا بتا رہا ہے, ہمارا کلچر کیا بتاتا ہے, یہ سب آپ نے سکھانا ہے بچوں کے ساتھ. مستقل مزاج رہے, بیزار نہ ہو. کئی دفعہ ہم بیزار ہو جاتے ہیں, سر ساڑی گالی نہیں سن دے بچے. بیزار نہ ہو, کبھی نہیں سنتے ہیں لیکن بار 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 ان کو بتاتے رہیں. اس سے آہستہ آہستہ تبدیلی آنا شروع ہو جائے گی. ہمیں بچوں کو سزا نہیں دینی چاہیے, ہر وقت سزا نہیں دینی ہے, ہمیں ان کی اصلاح کاری کرنی ہے. نمبر 5 جو اہم پوائنٹ ہے کہ ایک باپ کو اپنی بیوی کے ساتھ مل کر اصلاح کاری کرنی ہے. ایک اہم ساتھی خدا نے ہمیں دیا ہے, ہمیں اپنی بیوی کے ساتھ مل کر اپنے بچوں کی نصیحت کرنی ہے. کلام کیا کہتا ہے؟ جب خدا نے آدم کو بنایا تو آدم کو دیکھ کر خدا خوش ہوا. مجھے بتائیں کیا خدا خوش ہوا؟ خدا نے سب چیزیں بنا کر کہا اچھا ہے, لیکن آدم کے لیے خدا نے کہا آدم کا اکیلا رہنا اچھا نہیں ہے. آدم کا اکیلا رہنا اچھا نہیں. میں اس کے لیے ایک مددگار اس کی مانند بناؤں گا. خدا نے بیوی ایک مددگار کے طور پر آپ کو دی ہے. بہت ساری ایسی باتیں ہیں جو بچے ماں کے ساتھ کرتے ہیں, اور ماں بچوں کو بہت زیادہ بہتر انداز سے جانتی ہے. آپ نے بیوی کے ساتھ مشورہ کرنا ہے. مجھے بتاؤ یہ کیا کہہ رہا ہے, کیا مانگ رہا ہے, کیا اس کی ڈیزائر کیا ہے, اس کی خواہش کیا ہے, میرے بچوں کی کو ہم کیسے ان کو آگے بڑھا سکتے ہیں. میرے عزیزو, ہمیں اپنے بیویوں کے ساتھ اور بیوی کو خاوند کے ساتھ مل کر اس بڑے اہم کام کو کرنا ہے. آپ دیکھیں ہم پرندوں کو دیکھتے ہیں, کبھی کوئی ایسا پرندہ بھی آپ نے دیکھا ہے جو ایک پر سے اڑ رہا ہو؟ بتائیں, ایک پر سے کوئی پرندہ اڑتا ہے؟ دونوں ہی پر. بچے بھی ایسے ہی ہیں, جب ماں باپ دونوں ایکولی کام کریں گے تو بچے اڑنا شروع ہو جائیں گے, بچے بھی پرواز کریں گے, بچے بھی بلندیوں پر جائیں گے. جب آپ دونوں ان کے رہنما ہوں گے, آپ دونوں ان کی مدد کریں گے. اسی طرح ایک خاندان اس وقت ترقی کرتا ہے جب ماں باپ مل کر بچوں کی تربیت کرتے ہیں. ہاللیلویہ ہاللیلویہ. بیوی خدا کی طرف سے ایک نعمت ہے, بوجھ نہیں ہے آپ کے لیے, بوجھ نہیں ہے, بلکہ خدا نے آپ کو وہ بیوی دی ہے, اسی کے وسیلے سے آپ باپ بنے ہیں. بیوی اگر ہے ہی نہیں تھی تو باپ کیسے بنتے؟ باپ, آپ کو خدا نے باپ بنایا ہے, اور خدا نے آپ کو ترقی دی ہے, کامیابی دی ہے. آپ کے پاس ایک اہم رتبہ ہے. بچوں کے بارے میں فیصلہ کرنے کے لیے سب سے پہلے اپنی بیوی کے ساتھ مشورہ کریں, مل کر دعا کریں, ایک دوسرے کی عزت کریں. میرے عزیزو, باپ کو خدا کی طرف سے بلاہٹ ملی ہے. کس کی طرف سے بلاہٹ ملی ہے؟ آپ کو کہاں سے بلاہٹ ملی ہے؟ مجھے بتائیں, باپ کون بنا سکتا ہے؟ دنیا میں کوئی انسان کسی شخص کو باپ بنا سکتا ہے, یا کسی شخص یا عورت کو ماں بنا سکتا ہے؟ اگر آپ کو خدا نے باپ بنایا ہے تو آپ کو بلایا ہے, آپ کو بلایا ہے, آپ کی بلاہٹ ہوئی ہے, آپ کو کال کیا گیا ہے. اور کالنگ یہ ہے کہ میں نے
تجھے اختیار دیا ہے. ہاللیلویا. میں نے تجھے اختیار دیا ہے. اب تیرے پاس تیری اولاد ہے. تیرے پاس تیری اولاد ہے. کلام کہتا ہے ہر شخص اعلی حکومت کے تابع ہو، کیونکہ کوئی حکومت ایسی نہیں جو خدا کی طرف سے نہ ہو، اور جو حکومتیں موجود ہیں وہ خدا کی طرف سے مقرر ہیں. آپ خدا کی طرف سے مقرر کردہ لوگ ہیں. آپ باپ ایسے نہیں بن گئے ہیں. خدا نے آپ کو بلایا ہے کہ آپ باپ بنے. آپ اگر باپ بن گئے ہیں تو آپ کی رسپانسبلٹی شروع ہو گئی ہے. آپ نے اچھا رہنما بننا ہے. اور بہت سارے باپ یہ سوچتے ہیں میں خدا کی طرف سے نہیں ہوں، میں تو بس ایک باپ ہوں، نارمل ایک جیسے سب باپ ہیں، مجھے خدا نے نہیں. لیکن آپ ذرا غور کریں، اگر آپ باپ بن گئے ہیں تو یہ خدا نے آپ کو بنا دیا ہے. خدا نے آپ کو رہنما بننے کے لیے بلایا ہے، اور آپ کی بیوی کو آپ کے ساتھ شامل کیا ہے. شاید بہت سارے لوگ یہ سوچتے ہیں میری بیوی مجھ سے بہتر ہے، وہ اچھی ذمہ داری نبھا لیتی ہے، میں باہر رہتا ہوں، مجھے نہیں پتا گھر میں کیا ہو رہا ہے. لیکن یہی سب سے بڑا المیہ ہے، ذمہ داری پوری کرے. کیونکہ خدا جسے بلاتا ہے وہ اسے قوت بھی دے رہا ہے، اس کو طاقت بھی دے رہا ہے، اس کو تمام چیزیں مہیا کر رہا ہے تاکہ آپ ان تمام کاموں کو آسان طریقے سے کر سکیں. ہاللیلویہ. اگر آپ باپ بن گئے ہیں تو خدا آپ کو سمجھ بھی دے رہا ہے. اگر آپ باپ بن گئے ہیں تو خدا آپ کو اپنے بچوں کو چلانے بڑھانے کے لیے روزگار بھی دے رہا ہے. اگر خدا نے آپ کو باپ بنایا ہے تو خدا نے آپ کو وہ سب چیزیں مہیا کرنی ہے. میرے عزیزو، ہمیں اپنی کمزوریوں کو صرف بہانہ نہیں بنانا ہے، ہمیں خدا کی طرف دیکھنا ہے. آپ دیکھیں جب موسیٰ جو ہے خدا نے اس کو کہا کہ جا بنی اسرائیل قوم کو چھڑا، تو اس نے بہانہ بنایا میں تو بول ہی نہیں سکتا، میں تو فصیح نہیں ہوں، میری زبان میں لکمت ہے، میں اچھا بول نہیں سکتا. وہ بہانہ بنا رہا تھا. اور آج ہم بھی جب باپ بن جاتے ہیں، خدا ہمارے اوپر ذمہ داری کا بوجھ ڈالتا ہے تو ہم کہتے ہیں خداوند ہم اچھے باپ نہیں ہیں، میری بیوی ایک اچھی رہنما ہے، وہ زیادہ بہتر جانتی ہے. لیکن میرے عزیزو، خدا نے آپ کو مقرر کیا ہے، خدا نے آپ کو بڑھانے کے لیے، آپ کو انکریز کرنے کے لیے باپ بنایا ہے. اور باپ ہونا خدا کی بلاہٹ ہے. خدا اپنے بلائے ہوئے لوگوں کو تیار کرتا ہے. بہانے بنانا بند کر دیں میرے عزیزو. بہانے ترقی کو روکتے ہیں. فرما برداری برکت کو لے کر آتی ہے. فرما برداری کرنا شروع کر دیں. روزانہ دعا کریں، روزانہ خداوند کے سامنے جھکیں. آئے خداوند مجھے وہ باپ بنا جو تو چاہتا ہے. اور ہر روز اپنے بچوں کو یاد کیا کریں. اور ایک دن آپ کے بچے آپ کو یاد کریں گے. وہ یہ یاد نہیں کریں گے کہ میرے باپ نے ہمیں کتنے پیسے لا کر دیے یا کون سی گاڑی ہمیں لا کر دی، آپ کتنے مصروف رہے. وہ ہمیشہ یہ بات یاد رکھیں گے کہ میرے باپ نے ایک اچھی نصیحت مجھے کی ہے. وہ آپ کی خوبصورت باتوں کو یاد رکھیں گے. اس لیے میرے عزیزو، اپنی ذمہ داری سے غافل نہ ہو. خدا کے کلام کے مطابق بہترین باپ بنے. کیا طریقہ ہے؟ سب سے پہلے خدا سے محبت کریں. کلام میں لکھا ہے تو اپنے سارے دل، اپنی ساری جان، اپنی ساری طاقت سے اپنے خدا سے محبت کر. ہمیں خداوند سے محبت کرنا ہے. اپنے بچوں کو وقت دینا شروع کر دیں. اور کلام کہتا ہے تو ان کو اپنی اولاد کے ذہن نشین کرنا، گھر بیٹھے، راہ چلتے، لیٹتے اٹھتے وقت ان کا ذکر کیا کرنا.
اپنے بچوں کو خدا کا کلام سکھائیں، ان کی تربیت اور نصیحت کریں، اور برکت کے الفاظ بولا کریں اپنے بچوں کے لیے. ہر روز برکت کے الفاظ بولیں، کیونکہ زبان جو ہے اس کے اندر موت بھی ہے اور زندگی بھی ہے. اور نمبر 4، نمونہ بنے. اگر آپ سگریٹ پیئیں گے تو بچے بھی سگریٹ پیئیں گے. اگر آپ شراب پیئیں گے تو بچے بھی شراب پیئیں گے. اگر آپ گالی نکالیں گے تو آپ کے بچے بھی اسی طرح ہی سیم سٹائل میں گالی نکالیں گے. اگر آپ جھوٹ بولیں گے، گندے کام کریں گے، برے کام کریں گے، نکمے کام کریں گے، تو آپ اپنے بچوں سے اچھی توقع نہیں کر سکتے. ان کے لیے ایک نمونہ بنے. ہمیں مسیح کی مانند بننے کی ضرورت ہے میرے عزیزو. ہمیں محبت کے ساتھ ان کی اصلاح کاری کرنی ہے، اور بچوں کی تربیت کرنا ضرور شروع کریں، کیونکہ یہی آپ کی ذمہ داری ہے. اور اپنی بیوی کے ساتھ مل کر اس کام کو کریں، کیونکہ بیوی سے محبت کرنا یہ بہت ہی ضروری ہے. جب آپ دونوں مل کر اپنے خاندان کی رہنمائی کریں گے، بچے بڑھتے چلے جائیں گے اور خداوند کو جلال ملتا جائے گا. میرے عزیزو، کلام میں لکھا ہے، یوشوا کی کتاب میں یوشوا نے کہا، جہاں میرے اور میرے گھرانے کی بات ہے تو ہم خداوند اپنے خدا کی ہی پرستش کریں گے. تو میرے عزیزو، آئیں ہم والد کو سیلیبریٹ کرتے ہوئے ہم ایک نمونہ بنیں. ہم انسان ہیں، ہم غلطی کرتے ہیں، غلطیاں کرتے رہے ہیں، لیکن ان غلطیوں کو ریپیٹ نہ کرتے چلے جائیں. وہی غلطیاں آپ کے بچے بھی کریں جو آپ نے کی ہے. ایسا موڑ نہ آئے، ایسا وقت نہ آئے، بلکہ خداوند میں بڑھتے چلے جائیں.